میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے دو باتیں کہتا ہوں جس کا مخاطب اول میں خود، ایک ہے عبادت اور ایک ہے استقامت۔ میرے نوجوان ساتھیوں، عمر کے جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو اس مرحلے میں عبادت کر لو، اس لیے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو فضیلتیں تم اسی مرحلے میں حاصل کر سکتے ہو، کل جب جوانی رخصت ہو جائے گی وہ فضیلتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، یہ وہ فضیلت ہے جوانی گزرنے کے بعد تم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کتنے بزرگ ہیں ایسے جو جوانی میں دور رہے عبادتوں سے، دین پہ استقامت بعد میں نصیب ہوئی، آج وہ اس حدیث کو سنتے ہیں تو پچھتاتے ہیں اپنی گزری ہوئی جوانی پر۔ تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری نمازوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے صدقے کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری تلاوت کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے ذکر کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں۔ جوانی کے اس مرحلے میں اللہ کی عبادت کر لو، بڑی فضیلتوں کے حقدار ہو جاؤ گے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے دو باتیں کہتا ہوں جس کا مخاطب اول میں خود، ایک ہے عبادت اور ایک ہے استقامت۔ میرے نوجوان ساتھیوں، عمر کے جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو اس مرحلے میں عبادت کر لو، اس لیے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو فضیلتیں تم اسی مرحلے میں حاصل کر سکتے ہو، کل جب جوانی رخصت ہو جائے گی وہ فضیلتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ کیا ہے فضیلت؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 خوش نصیب جنہیں کل حشر کی عدالت میں عرش الہی کا خصوصی سایہ ملنے والا ہے، اس میں سے آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ یہ وہ فضیلت ہے جوانی گزرنے کے بعد تم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کتنے بزرگ ہیں ایسے جو جوانی میں دور رہے عبادتوں سے، دین پہ استقامت بعد میں نصیب ہوئی، آج وہ اس حدیث کو سنتے ہیں تو پچھتاتے ہیں اپنی گزری ہوئی جوانی پر۔ تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری نمازوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے صدقے کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری تلاوت کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے ذکر کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں۔ جوانی کے اس مرحلے میں اللہ کی عبادت کر لو، بڑی فضیلتوں کے حقدار ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز ہے عبادت اور دوسری چیز ہے استقامت۔ اور استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت، آج برائی ہر قدم تمہیں دعوت دے رہی ہے، آج سارے پروگرام نوجوان کو ٹارگٹ کر کے بن رہے ہیں۔ موجودہ کلچر کا سارا ٹارگٹ کون ہے؟ نوجوان ہے، نوجوان۔ سارے فتنے تمہارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، سارے فتنے تمہارے لیے تمہارے نام سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس کلچر کو وجود میں لایا جا رہا ہے تمہارے لیے اور تمہاری خاطر لایا جا رہا ہے، نتیجے میں برائی ہر سڑک پہ تمہیں دعوت دے رہی ہے، ہر گلی میں تمہیں دعوت دے رہی ہے، بس اسٹینڈوں میں دعوت دے رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں دعوت دے رہی ہے، ایئرپورٹ پہ جا دعوت دے رہی ہے۔ برائی نوجوان کو ہر قدم بلا رہی ہے۔ استقامت دکھاؤ، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ
نوجوان جسے ایک عورت آگے بڑھ کے برائی کی دعوت دے رہی ہے، عورت بھی کون، بڑی حسین و جمیل ہے، اعلیٰ حسب و نسب کی مالک ہے، اونچے خاندان کی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے نامور گھرانے کی ہے، گھرانہ بھی نامور، خاندان بھی عظیم، باپ بھی بہت بڑا، حسب بھی موجود ہے، نسب بھی موجود ہے، اور ان سب کے ساتھ حسن و جمال بھی موجود ہے۔ ایسی عورت آگے بڑھ کے بلاتی ہے تو یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا، میں تمہاری طرف قدم بڑھا نہیں سکتا، انی اخاف اللہ۔ آج برائی آپ کو ہر قدم دعوت دے رہی ہے، ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو ہر قدم کہہ سکیں انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ ورنہ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال تو یہی ہے، انی اخاف اللہ کہنے والے نوجوان آج ہمیں خال خال ہی ملتے ہیں۔ لم أدر من أين